اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگی جا رہی ہے اور ماہ شعبان اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ بہت جلدی ہم سے بچھڑنے والا ہے، اور ماہ رمضان المبارک اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو آمادہ کریں تاکہ خداوند متعال کی دی ہوئی دعوت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس آمادگی کے لیے آج ہم مناجات شعبانیہ کا تیسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تولی من امری ما انت اہلو وعد علی بفضلک علی مذنب قد غمره جہلو۔ الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى۔ الہی قد احسنت الی اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد۔ الہی جودک بسط املی وعفوک افضل من عملی۔ الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک۔ الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبولک عذرہ فاقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا میرے ساتھ ویسا سلوک کر کہ جس کا تو اہل ہے، اور ویسا کر کہ جیسے تجھ سے میری توقع ہے، اور اپنے فضل اور کرم سے مجھ گنہگار اور جہالت میں ڈوبے ہوئے شخص پر دوبارہ نظر فرما۔ گویا کہ مناجات کرنے والا شخص خداوند متعال کو اپنے سے روٹھا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے پروردگار، میں نے تو وہی کیا کہ جو مجھ حقیر اور مجھ جہالت میں ڈوبے ہوئے سے متوقع ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے وہ سلوک کرے جس کا تجھ سے توقع ہے، اور تو دوبارہ مجھ پر نظر ثانی فرمائے۔ پھر دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے معبود، تو نے میرے بہت سارے گناہوں کو اس دنیا میں چھپا لیا، اور اے میرے معبود، تیرے پردہ پوشی کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت مجھے آخرت میں ہوگی۔ جب کہ تو نے اس دنیا میں مجھ پر احسان کیا اور تیرے کسی بھی صالح بندے کے سامنے میرے گناہوں کو فاش نہیں کیا، تو قیامت کے دن بھی تمام لوگوں کے سامنے ان گناہوں کو فاش نہ کر دینا اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہاں پر اس نقطے پر غور کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو فاش نہ کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی آبرو اور عزت اور رازوں کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کی برائیاں ہم معاشرے میں فاش نہ کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ دیکھنے میں آتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کی پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور مختلف بہانوں سے ایک دوسرے کی برائیاں معاشرے میں بیان کرتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہوگی کہ جو شخص خداوند متعال سے دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی طلب کر رہا ہے، وہ خود مومنین کی اس دنیا میں پردہ پوشی نہ کر رہا ہو؟ اس کے بعد دعا کے جملے یہ ہیں کہ اے میرے معبود، تیری جود و بخشش کی وسعت و عظمت کو دیکھ کر میری بھی امید اور آرزو وسیع ہو گئی ہے، اور تیرے عفو درگزر کا سمندر میرے عمل سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ بس اے میرے آقا، جس دن تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے تو اس دن تو مجھے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمانا۔ یہاں پر مناسب ہوگا کہ ہم خداوند متعال کی بخششوں پر غور کریں اور اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ اس کائنات کی ہر بڑی اور چھوٹی نعمت وہ بخشش ہے جو خداوند متعال نے ہمیں دی ہے۔
عزیزان محترم، اگر مثال کے طور پر ہم ایک روٹی کے نوالے پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سورج کی گرمی، چاند کی کرن، بادل، بارش، مزدور کی محنت، زمین اور کئی سینکڑوں نعمتوں کا اس میں دخل ہے کہ یہ روٹی کا نوالا ہمارے لیے خوشگوار بن جائے۔ عزیزان محترم، یہ تو صرف وہ نعمتیں ہیں کہ جو روٹی کے نوالے کو تیار ہونے میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں تو سینکڑوں نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ روٹی ہمارے بدن میں جان کی صورت میں آئے اور ہمیں توانائی دے تاکہ ہم اپنے روزانہ کے کام انجام دے سکیں۔ اسی عظیم اور وسیع بخشش کو ایک مناجات کرنے والا دیکھ کر خداوند متعال سے ایک آرزو طلب کرتا ہے کہ اے میرے مالک، اگرچہ میرے اعمال اس لائق نہیں، لیکن میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ مجھے لقاء اللہ کی عظیم منزل پر فائز فرما۔ عزیزان محترم، لقاء اللہ کی منزل کو سمجھنے کے لیے بہت ساری محنت اور بہت ساری گفتگو درکار ہوگی، لیکن صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ آیتیں پیش کرتا ہوں کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام سے منسوب ہیں اور لقاء اللہ کے ایک نمونے کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، سورۃ الفجر کی آخری 4 آیہ کریمہ میں خداوند متعال فرماتا ہے، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان محترم، کیا افسوس کی بات نہیں ہوگی کہ ہم اس مکتب کے پیروکار ہوتے ہوئے کہ جس مکتب کے رہنما ہمیں اتنی عظیم آرزوؤں کو خدا سے مانگنے کی تشویق اور ترغیب کرتے ہیں، اس مکتب کے ہم پیروکار ہوں اور پھر ہماری زندگی چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کو طلب کرنے میں گزر جائے۔ پھر مناجات کے جملے یہ ہیں کہ پروردگارا، یہ میری گریہ اور زاری اور یہ میرا تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہونا اس شخص کے گریہ و زاری کی طرح ہے کہ جس کے پاس سوائے تیری بخشش کو حاصل کرنے کے اور کوئی بھی سہارا نہ ہو۔ یعنی اے میرے معبود، میری توبہ کو قبول کر لے، کیونکہ یہ میرا آخری سہارا ہے اور اس کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مناجات کا جملہ یہ ہے کہ پس مجھے معاف فرما دے اے سب سے مہربان، جس سے گنہگار عفو و درگزر کے طلبگار ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ہماری مناجات کا تیسرا حصہ بھی پایان پذیر ہوا۔ آئیے خداوند متعال کے بارگاہ میں اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دے کر اس سے طلب کرتے ہیں کہ اے پروردگارا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بے بسی کو احساس کر سکیں اور اس بے بسی کے احساس کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کریں، اور اس امید کے ساتھ کہ تو ضرور ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔